میرے دوستو، دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہم نے دنیا کو اہمیت دی ہوئی ہے. اہمیت آخرت کی ہے، اہمیت موت کے وقت کی ہے، اہمیت قیامت کی ہے، اہمیت جنت اور جہنم کی ہے. اور ہم نے نا دنیا کے معاملے میں ہمارا جو تصور ہے نا اللہ کے بارے میں جو ہم سب کا تصور ہے نا وہ دنیا کے بارے میں اور ہے، آخرت کے بارے میں اور ہے. دنیا کے بارے میں تو ہمارا اللہ پاک کے بارے میں تصور یہ ہے کہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، پتہ نہیں وہ تو بادشاہ ہے، نعوذ باللہ، اتنا سخت ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا سخت ہے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، لہذا ہمیں دن رات ایک کر کے روٹی کمانی ہے. اور جنت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. کتنا دھوکہ ہے، کتنی دو رنگی ہے، کتنی ڈبل پالیسی ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آخرت کے بارے میں، جہنم اور جنت کے بارے میں اللہ پاک کی رحمانی اور رحیمی اور کریمی ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ ایسی تو صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھی، اہل بیت کو بھی معلوم نہیں تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں پہنچے ہیں. 9 ذی الحجہ ہے، 9 محرم ہے، 10 محرم کی شام ہے. عمر بن سعد جب لشکر لے کر حملے کے لیے آگے بڑھا، شمر ذل جوشن حملے کے لیے جب آگے بڑھا تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ عمر بن سعد سے کہو، شمر سے کہو کہ ابھی ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، آج کی رات ہمیں مہلت دو. کس لیے؟ تاکہ آج کی رات ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں. حالانکہ ان کے تو گناہ تھے ہی نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کہہ رہے ہیں ایک رات کی ہمیں مہلت دو تاکہ آج رات ہم اپنے اللہ سے گناہوں کو بخشوائیں، کل جو کرنا ہو کر لینا. نبی کے نواسے ہیں، جنت کی ساری عورتوں کی سردارن کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، خود میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہلت دو تاکہ ہم گناہوں کو بخشوائیں. شاید آپ کو اور ہمیں جو اللہ کی کریمی سمجھ آ گئی ہے، شاید حسین کو وہ سمجھ نہیں آئی تھی. اب آپ سوچئے امام حسین کی سوچ کیا ہے، میری اور آپ کی سوچ کیا ہے.